کڈس لین اردو میں خوش آمدید۔ ویلکم ٹو کڈس لین اردو۔ اردو گرامر کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ اس میں صفت کی اقسام، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری۔ صفت ذاتی جو اپنے موصوف کی ذات یا اچھائی یا برائی وغیرہ کو ظاہر کرتی ہے۔ صفت جو کسی موصوف میں مستقل طور پر پائی ہے، اس میں صفت ذاتی کہا جاتا ہے، جیسے بہادر، شیر، رنگین پھول، کڑوا کریلا وغیرہ۔ صفت نفسی یہ صفت ذاتی کا درجہ ہے جس میں کسی چیز یا شخص کی ذاتی صفت بغیر کسی مقابلے کے ظاہر ہو، یعنی انسان میں جو اپنے موصوف کی اچھائی یا برائی صرف اس حد تک بیان کرے، مثلا ہوشیار لڑکا، تفصیل باز ہو، جس سے ظاہر ہو کہ کسی صفت میں بعض چیز یا شخص وغیرہ کے مقابلے موصوف کا درجہ بڑا ہو۔ اس بات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ صفت ہے جس میں ایک چیز یا شخص دوسرے پر ترجیح دی جائے۔ صفت نسبتی جو اپنے موصوف سے نسبت ہونے کی وجہ سے مشہور ہو، وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا دوسری شخص یا چیز سے نسبت یا تعلق ظاہر کرے، جیسے لاہوری نمک، جناح قم، پاکستانی قوم۔ صفت عددی وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی گنتی کو ظاہر کرے، مثلا کتنا، کتنی، یعنی تعداد بتانے والا الفاظ، جیسے ہزاروں لوگ، پانچواں پارہ۔ صفت مقداری وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی مقدار کو ظاہر کرے، جیسے کتنا، تھوڑا سا، بہت زیادہ۔ اسم مشتق ایسے اسم کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنا ہو۔ اسم مشتق کی اقسام: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ، اسم معاوضہ۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے، مثلا سبزی والا، پڑھنے والا، دیکھنے والا۔ اسم مفعول وہ مشتق ہے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کام واقع ہو، مثلا اپنوں کے ہاتھوں زخم کھائے۔ اسم حالیہ وہ اسم مشتق ہے جو دوسرے اسموں کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے یا فاعل اور مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، جیسے دنیا ہن سے چلا گیا۔ اسم معاوضہ یہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی خدمت یا معاوضے کا نام ہو، جیسے کرسی کی مرمت کیا ہو گئی، کپڑے کی سلائی کیا ہوگی۔ اسم حاصل مصدر یہ وہ اسم مشتق ہے جس کے معنی میں اسم مصدر کی کیفیت پائی جائے، جیسے وہ بنا ہوا ہے، جیسے ہنسنان سے ہنسی۔ اسم استفہام جب ہم کوئی بات پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اسم استفہام کہتے ہیں۔ اسم استفہام کی قسمیں: اسم انکاری، اقراری، استنکاری۔ اسم اقراری جس میں اسم انکار کے معنی پائے جائیں ہوں، یعنی جواب میں نہ یا نہیں ہو۔ اسم اقراری جس سے کسی بات کا اقرار کرنا مقصود ہو، یعنی جس میں ہاں یا جی جیسے الفاظ پائے ہوں، میں نے یہ۔ استفہام استنکاری اکثر کوئی بات یا خبر دریافت کرنے کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں انہیں استفہام استنکاری کہتے ہیں۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ مزید ایسی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔